السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ماہ رمضان کی آمد ہو چکی ہے، ماہ رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ ماہ رمضان کی آج تیسرا روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پہ یہ رحم فرمایا ہے، اتنا بابرکت مہینہ دیا ہے کہ جس میں ہمیں ایک نیکی کے بدلے 70 نیکیاں ملتی ہیں۔ ہر نفل کے بدلے فرض کا ثواب ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس ماہ مبارک مہینے کی آج تیسری شب ہے۔ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ دن بھر بھوکا پیاسا رہ کے اپنے رب کے لیے، اس رب کے لیے جس نے ہمیں 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آج دنیا والے کہتے ہیں کہ میری ماں نہیں چاہتی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، میری ماں نے منع کیا ہے۔ میرا رب جو کہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، مطلب ایک ماں مجھے کتنا پیار کرتی ہے، اور میرا رب تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ کہ دن بھر ہم غلطیاں کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی رب ہمارے دسترخوان کو سجاتا ہے، ہمیں کھانے کو ملتا ہے، پینے کا انتظام ہوتا ہے، کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے، اور ہمیں ان چیزوں سے نوازتا ہے جس کی ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ پھر بھی ہم آج کے مسلمان ماہ رمضان دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ گزر رہا ہے، لیکن کچھ مسلمان آج بھی چوراہوں پہ بیٹھ کے غیر مذہب لوگ ہمارے رمضان کو احترام کرتے ہیں، پر آج افسوس ہے کہ ہمارے تمام مسلم نوجوان چوراہوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، جو کہ نہ تو انہیں کسی چیز کا کوئی فرق ہے، اور نہ ہی کسی چیز سے انہیں کوئی مطلب ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ماہ رمضان میں جتنا اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، اپنے نبی کی سنتیں ادا کر سکتے ہیں کیجیے، غریب ضرورت مندوں کی مدد کیجیے۔ یہ مت سوچیے کہ ہمیں آخر میں جا کے 29ویں شب یا 27ویں شب میں ہم فطرہ نکالیں گے، زکوٰۃ نکالیں گے۔ نہ، ہمیں جو ضرورت مند ہیں ان کے لیے آج ہی سے، ہمارے آس پڑوس کے، ہمارے رشتہ دار میں، یا ہمارے ضرورت مندوں کو آج سے ہی ہم اپنا فطرہ زکوٰۃ نکال کے دینا چاہیے، اور ماہ رمضان کے فیضوں سے مالا مال ہو جائیں۔ ماہ رمضان اللہ کی دی ہوئی وہ نعمت ہے کہ بہت سے ایسے نوجوان، بہت سے ایسے لوگ ہم لوگوں کے جاننے والے ہیں، یا آپ لوگوں کے بھی جاننے والے ہوں گے، جنہوں نے کہا تھا کہ آنے والے رمضان میں ہم روزہ رکھیں گے، ہم عبادت کریں گے، ہم سے توبہ کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اور نہ جانے کتنے ایسے لوگ جو کہتے تھے کہ اب کی رمضان ہم رکھیں گے، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں کو جس مبارک مہینے کی آمد کی موجودگی ملی ہے، تو آپ لوگ اس مہینے کو بڑھ چڑھ کر ضرورت مندوں کی مدد کریں، اور اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ یا رب تو غفور الرحیم ہے، تو نے ہمیں اپنا نیک بندوں میں شامل کیا، جو مجھے اس دن دیکھنا نصیب فرمایا۔ آج ہم اس رب کی
ایک 11 مہینے ہم اس رب کی 11 مہینے ہم اس رب کا کھاتے پیتے ہیں، کیا 1 مہینہ ہم اس رب کے لیے اپنا اپنے آپ کو نہیں رکھ سکتے؟ ہمارے آج کے نوجوان بالخصوص کہتے ہیں کہ یار کام میں ہم بزی ہیں، کام میں ہم نہیں رہ سکتے۔ ایسا نہیں ہے بھائی، روزہ ہم پہ فرض ہے، روزہ کسی بھی حال میں ہم پر معاف نہیں ہے، اور روزے کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسلام میں فرض ہیں، ان کو ہم کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے، ان کو تو مجھے ادا کرنا ہی پڑے گا۔ تو اس لیے ہمارے تمام مسلمان بھائیوں سے اپیل ہے کہ رمضان کریم دھیرے دھیرے ہمارے ہاتھ سے پھسلتا جا رہا ہے۔ آپ حضرات اس رمضان کو بہتر طریقے سے، زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے اپنا بنائیں اور اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں۔ رب کریم فرماتا ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے جو بندہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور رمضان میں آنے والی تمام نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے، بالخصوص ہمارے مسلم بھائیوں سے، کہ چوراہوں کی زینت نہ بنیں، نمازوں کی پابندی کریں، تراویحوں کی پابندی کریں، اور رمضان کے 30 روزے اللہ کی رضا کے لیے رکھیں، اس رب کے لیے جس رب نے ہمیں پیدا کیا، جس رب نے ہمیں اس قابل بنایا، اس رب کے بارے میں، اس رب کے لیے جس نے مجھے ہمارے نبی پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، جس امت میں ہمارے نبیوں نے پیدا ہونے کے لیے خواہش کی کہ یا رب مجھے نبی نہ بنایا ہوتا، لیکن ہمیں ہمارے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرماتا۔ تو اس پیارے نبی کی امت میں ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ آج کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور ہمارا یہ بالخصوص یہ پیغام آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کریے اور لوگوں کو پہنچائیے کہ رمضان کو ہم لوگ اس حد جو لوگ آج سعودی، ملیشیا، انڈونیشیا بدوسوں میں ہیں، ان لوگوں سے پوچھئے کہ رمضان کریم کیا ہے۔ ہم لوگ آج رمضان کریم کو اپنے زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے اور تراویح پڑھنے اور نمازوں کی پابندی کرنے میں گزاریں۔ ملک ہندوستان میں بھی آج ہمارے مسلمانوں میں یہ ہو چکا ہے کہ ہمیں دنیا کی کوئی بھی چیز سے کوئی مطلب نہیں رہا ہے، ہم صرف اور صرف اپنی کمانے کھانے میں لگے ہیں۔ ایسا نہیں ہے بھائی، روزہ تو مجھ پہ فرض ہے، روزہ ہر حال میں مجھ پہ فرض ہے، روزے کی کوئی بھی معافی نہیں، نماز کی کوئی بھی معافی نہیں، یہ ادائیگی مجھے کرنی پڑے گی۔ آج ہم لوگ اپنے رب کے لیے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم لوگ رمضان کے 30 روزے رکھیں گے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کریں گے۔ رب کریم ہم سب کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور تمام مسلمان بھائیوں کو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔